گلیوں میں ایک عجیب سی نرمی ہے، ہوا میں عبادت کے بعد والی سکون بھری مٹھاس ہے، اور دلوں میں وہ ہلکا سا درد بھی ہے جو ہر مومن کو رمضان کی جانے پر محسوس ہوتا ہے۔ رات بھر دعاؤں میں بھیگی آنکھیں اب ایک نئے جذبے کے ساتھ کھل رہی ہے۔ یہ خوشی صرف ایک تہوار کی خوشی نہیں، یہ اس بندے کی خوشی ہے جس نے ایک مہینہ اپنے رب کے لیے پیاس سہی، بھوک سہی، اپنی نفس کو روکا، اپنی زبان کو سنبھالا، اپنی نگاہ کو جھکایا، اپنے دل کو صاف کیا، اور اب اسے اجازت ملی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر مسکرا سکے۔ اسلام نے عید کو بس جشن کا دن نہیں بنایا، اسے شکر کا دن بنایا، عبادت کا دن بنایا، امت کے ملنے کا دن بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ دو خاص دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جاہلی دور سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر دو دن دیے، یوم النحر قربانی کا دن، اور یوم الفطر روزہ کھولنے کا دن، یعنی عید الفطر کا دن۔ یہ صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں تھی، یہ عقیدے، شکر اور جماعت کی تربیت کا نیا نظام تھا۔ کلاسیکل فقہا اور عربک شرح و فقہ روایتوں کے مطابق مدینہ میں عیدیں کا نظام ہجرت کے بعد عام طور پر 2 ہجری میں شروع ہوا، اور پہلی عید کے حوالے سے زیادہ مشہور ذکر عید الفطر کا ملتا ہے۔ عید الفطر کا تعلق رمضان کے ختم ہونے سے۔ اللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور عید کی اصل روح یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن عبادت پوری ہونے کے بعد اللہ کی دی ہوئی خوشی اور نعمت کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ رمضان کی راتیں اب ختم ہو رہی ہیں، سحری کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مسجدوں اور گلیوں میں لوگ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آج عید الفطر کا دن ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دی تاکہ غریب کی ضرورت عید سے پہلے پوری ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ صدقہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر بعد میں دیا جائے تو پھر وہ عام صدقہ رہ جاتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن باہر تشریف لاتے تو آپ ایک خوبصورت سرخ دھاری والی چادر یا جبہ پہنتے تھے جو یمن کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین لگتے تھے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا اس کا دل خوش ہو جاتا۔ جب آپ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے نکلتے تو آپ کی شخصیت ہی اپنے آپ میں ایک رحمت اور ایک جمال کا منظر ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھجوریں تناول فرماتے تھے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ تاک یعنی آڈ نمبر میں کھجور کھاتے تھے۔ اس عمل میں کتنی گہری حکمت چھپی ہے، جیسے آپ اپنی امت کو بتا رہے ہو، آج روزہ ختم ہو چکا، آج امتحان کے بعد انعام کا دن ہے، آج اللہ نے تمہیں روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے عبادت آج اس میں نہیں کہ تم بھوکے رہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم اللہ کے حکم پر افطار کرو۔ رمضان میں صبح سے شام تک روزہ اللہ کی اطاعت تھی، عید کی صبح کھجور کھا لینا بھی اللہ کی اطاعت بن گیا۔ یہی تو دین کا حسن ہے، مومن اپنی مرضی سے نہیں جیتا، اپنے رب کے اشارے سے جیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ عید کے دن 2 چھوٹی لڑکیاں ان کے پاس گیت گا رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن شرعی حدود کے اندر خوشی، نرمی اور فرحات کا اظہار جائز ہے۔ مدینہ کے راستوں پر پھر ایک جماعت چلتی ہوگی، گھروں سے لوگ نکل رہے ہوں گے، بچے، بزرگ، جوان، سب کے چہروں پر روشنی، اور سب سے حسین بات یہ کہ عید کسی ایک طبقے کی خوشی نہیں تھی۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بھی عید کا آنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ جوان لڑکیاں اور وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہوتی تھیں وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کی دعا اور خیر میں شریک ہوں، بس نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ یعنی عید کا منظر پوری امت کا منظر تھا۔ اسلام نے عبادت کو مسجد کی دیواروں تک بند نہیں کیا، اس نے امت کو ایک میدان میں جمع کیا تاکہ دل بھی ملے، دعا بھی ملے، اور اللہ کی شان بھی زمین پر نمایاں ہو۔ سوچیے کتنا پورا سر منظر ہوگا جب مدینہ کا ہر گھر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوگا اور ہر دل میں ایک ہی جذبہ ہوگا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا اور اب عید تک بھی۔ اور پھر وہ تکبیر کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
أكبر ولله الحمد. عید کی روح ہی تکبیر ہے. رمضان کے آخر میں قرآن نے ہدایت دی کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. عید کا دن اصل میں بندے کے دل کو ایک بات یاد دلاتا ہے. تم نے روزہ رکھا لیکن قوت اللہ نے دی. تم نے قیام کیا لیکن توفیق اللہ نے دی. تم نے قرآن پڑھا لیکن ہدایت اللہ نے دی. تم نے دعا کی لیکن سننے والا اللہ تھا. اس لیے عید کی صبح کپڑوں سے زیادہ تکبیر سے سجتی ہے. گھر سے نکلتے ہوئے رستے میں عیدگاہ تک ہر طرف اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی گونجتی ہے. یہاں بندہ خود کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، اپنے رب کو بڑا کہتا ہے. عید کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خطبہ بھی کچھ مختلف انداز میں دیتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے زیادہ قریب ہوتے، ان کے درمیان رہتے، ان کے پاس چل کر جاتے اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتے. یعنی عید کا دن صرف کھانا پینا، ہنسنا بولنا اور دنیا کی خوشی کا دن نہیں تھا، بلکہ اللہ کی عبادت پر خوشی منانے کا دن تھا. اکثر ہم عید کو آج ایک ایسے دن کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، اللہ کو کم یاد کرتا ہے اور صرف ظاہری خوشی میں مشغول ہو جاتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ عید اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر خوشی منانے کا دن ہے. یہ اس عبادت کا جشن ہے جو بندے نے اللہ کے لیے کی اور پھر اللہ نے اس پر اپنا فضل کیا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے خطبہ کے آخر میں 3 مرتبہ فرماتے تصدقو تصدقو تصدقو، یعنی صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو، دوسروں کو دو، غریبوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو. یعنی عید کی خوشی اپنے تک محدود مت رکھو بلکہ اسے بانٹو، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرو. سوچو جب صفیں بن چکی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوں گے تو صحابہ کے دل کس حال میں ہوتے ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بھوک میں دیکھا، ہجرت میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، دعا میں دیکھا، آنسوؤں میں دیکھا، اور اب وہ انہیں عید کے دن دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے عید صرف شیر خرما یا خوشی کا نام نہیں تھا، عید اللہ کے رسول کے ساتھ ایک اور صبح دیکھ لینے کا نام بھی تھا. ان کی عید میں محبت تھی، ادب تھا، سنت سے لگاؤ تھا. وہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے کھا کر نکلتے ہیں، وہ بھی ویسا ہی کرتے. وہ دیکھتے کہ آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے، وہ بھی ایسا ہی کرتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عید کے لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے لوٹتے اور بتاتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی عمل تھا. اس میں بھی کتنی خوبصورتی ہے. عید صرف عیدگاہ تک جا کر نماز پڑھ لینا نہیں بلکہ شہر کی فضا میں اللہ کی نشانیوں کو پھیلا دینا ہے. زیادہ لوگوں سے ملاقات، زیادہ سلام، زیادہ دعا، زیادہ گواہی کہ آج اللہ کا دن ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور تم سے قبول فرمائے. تو ذرا غور کرو کتنی گہری بات ہے. آج ہماری زبان پر اکثر عید مبارک ہوتا ہے لیکن صحابہ کے دل میں قبولیت کی فکر ہوتی تھی. انہیں پتا تھا کہ رمضان کا اصلی سوال یہ نہیں کہ کتنے روزے رکھے، اصلی سوال یہ ہے کہ کتنے قبول ہوئے. اصلی ڈر یہ نہیں کہ عید آ گئی، اصلی ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہیں صرف بھوک ملی، اجر نہیں ملا. اس لیے ان کی عید مبارک بات بھی دعا تھی، عبادت تھی، اخلاص تھی. وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے خوشی مناؤ لیکن قبولیت مانگنا مت بھولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی عیدیں ایسی بھی آئی ہوں گی جب گھر میں سرگرمی کم تھی، سامان کم تھا لیکن برکت بہت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ نہیں سکھایا کہ عید میں مہنگے جوڑے ضروری ہیں، آپ نے سکھایا کہ صاف دل ضروری ہے. آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ عید کا مطلب بازاروں کو بھر دینا ہے، آپ نے سکھایا کہ عید کا مطلب سجدوں کے بعد مسکرانا ہے. آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ صرف اپنے بچوں کو خوش کرو، آپ نے سکھایا کہ امت کے کمزور لوگوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرو. اس لیے زکوٰۃ الفطر کا نظام بھی رکھا گیا تاکہ عید کا دن فقیر کے لیے بھی بھوک کا دن نہ رہے بلکہ عزت اور کفایت کا دن بنے. عید کا سچا حسن تب ہوتا ہے جب کسی کے گھر چولہا تمہاری وجہ سے چلے، کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ تمہاری وجہ سے آئے اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تمہاری ملاقات سے سکون ملے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر بات نہیں کرتے، بھائی بھائی سے خفا، رشتہ دار سے دور، دوست دل میں بوجھ لیے بیٹھے ہیں. لیکن عید آتی ہے اور کہتی ہے بس اب چھوڑ دو، جو ٹوٹ گیا اسے جوڑ دو، جو دور ہو گیا اسے بلا لو، جو روٹ گیا اسے منا لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر رحمت برساتا ہے تو بندہ بھی اللہ کی مخلوق پر نرمی دکھائے.
सच तो ये है कि ईद उल फित्र की सबसे खूबसूरत कहानी नए कपड़ों की नहीं, नए दिल की कहानी है। ये उस रूह की कहानी है जो रमजान में धुलकर नरम हुई, फिर ईद की सुबह अल्लाह का नाम लेकर मुस्कुराई है। ये उस नबी की कहानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें सिखाया कि खुशी भी इबादत बन सकती है। ये उन सहाबा की कहानी है जिन्होंने दिखाया कि ईद की असल मुबारकबाद ये है कि अल्लाह तुमसे कबूल फरमा ले। ये उन घरों की कहानी है जहाँ सामान कम था लेकिन सुकून ज्यादा था। ये उन बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपने वालिदैन के चेहरों पर रमजान की बाद वाली रोशनी देखी। ये उस उम्मत की कहानी है जो एक महीने की बंदगी के बाद एक सुबह एक मैदान में जमा होती है और पूरी दुनिया को बताती है हमारी खुशी का मरकज अल्लाह है। इसलिए जब भी ईद उल फित्र आए उसे बस एक दिन मत समझना, उसे अपनी रूह का आईना समझना। देखना कि रमजान ने तुम्हें बदला या नहीं, देखना कि तुम्हारी जबान में नरमी आई या नहीं, देखना कि तुम्हारा दिल गरीब के लिए पिघला या नहीं, देखना कि तुम्हारी आंख अल्लाह के जिक्र पर नरम होती है या नहीं। और फिर ईद की नमाज में जब इमाम तकबीर कहे तो सिर्फ अल्फाज ना दोहराना, अपने दिल को भी कहना अल्लाह वाकई सबसे बड़ा है, मेरे कपड़ों से बड़ा, मेरे गम से बड़ा, मेरी खुशी से बड़ा, मेरे गुनाहों से बड़ा, मेरी उम्मीद से भी बड़ा। तब शायद तुम वो ईद छू लो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाई थी, साफ, रोशन, नर्म, मुतवाजी, इबादत से भरी हुई और अल्लाह की तरफ लौटने वाली। और शायद फिर जब तुम किसी से मिलो तो तुम्हारी जबान से भी वही निकले जो सहाबा के दिलों में था, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। क्योंकि असल में ईद का सबसे हसीन जुमला भी यही है और सबसे गहरी दुआ भी यही, या अल्लाह जो कुछ हमने किया उसे कबूल फरमा। रमजान चला गया लेकिन तू ना जा, रोजा खत्म हो गया लेकिन तेरी रहमत खत्म ना हो, ईद का दिन ढल जाए लेकिन तेरी याद दिल से ना निकले, और जब अगली ईद आए तो हम सिर्फ जिंदा ना हो, हम तेरी नजर में बेहतर भी हो।